ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سب کو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں بہت بڑا عظیم دن عطا فرمایا کہ مالک کائنات نے اس دن مولائے کائنات حیدر کرار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کی خوشی ہمیں عطا فرمائی، اور یہ ہر بندہ مومن کے لیے خوشی کا دن ہے۔ جو بھی اہل ایمان ہے اس کے لیے یہ بڑا بہت زیادہ عظیم خوشی کا دن ہے، اور اس عظیم دن میں ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا یہ چھوٹا سا نذرانہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔
اور یہ حقیقت ہے، بلکہ احادیث متواترہ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ ایسی خصوصیت ہے، ایسا اللہ رب العزت کا انعام ہے جو صرف مولا کائنات کو نصیب ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے کائنات میں جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خاص انعام عطا کیا گیا۔ آپ کی والدہ پاکہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یہ واحد خاتون ہے ہاشمی قبیلے سے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہجرت بھی فرمائی۔ آپ نے اپنے اس بیٹے کا نام حیدر رکھا اور آپ کے والد محترم جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام آپ نے علی رکھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو التراب ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے تو روایات میں ملتا ہے آپ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکباد دینے کے لیے جناب ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے، مبارکباد دی تو گھر والوں نے کہا کہ علی ہم نے نام رکھا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے عطا فرمائیں۔ آپ نے گود میں لیا، اپنے لعاب دان کی گھٹی عطا کی۔ گھٹی عطا کرنے کے بعد جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آنکھیں کھول دی۔ تو زندگی کے ماہ و ایام گزرتے رہے تو وہ دن بھی آیا جب اللہ کے نبی نے جناب علی سے پوچھ بھی لیا کہ علی جب تم پیدا ہوئے تھے تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، میرا یہ دل کر رہا تھا کہ جب میں آنکھیں کھولوں تو چہرہ بدعا سامنے آئے، چہرہ بدعا سامنے آئے۔ کوئی بھی بندہ اس بات کا اعتراف کر سکتا ہے اور ہر بندے کو تحقیق کرنے کا حق حاصل ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ ابھی نومولود حالت میں ہو اور وہ اتنی باتیں جانتا ہو اور اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہو۔ تو یہ باتیں تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرو تو کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہیں اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا تھا۔ اس وجہ سے قرآن میں یہ موجود ہے کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہ آپ کی ذات بابرکات پر تہمت لگی تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ اس کا جواب دے گا۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ جب آپ کی ذات بابرکات پر انگلیاں اٹھائی گئی تو آپ نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے پنگوڑے میں یہ اعلان کیا تھا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابھی تو آپ پیدا ہوئے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، یہ تو اللہ کی شان ہے جسے عطا کر دے،
تو میں کہتا ہوں جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے. جب جناب زلیخا نے 7 کمرے بند کیے اور آپ کو کمرے میں لے گئی اور یہ کہا ہے طلب آ جاؤ میری طرف، آج تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو آپ دوڑے اس دروازے کی طرف. اللہ کے حکم سے تالے کھلتے گئے، دروازے کھلتے گئے. جو مین دروازہ تھا اس پر امیر مصر سے ملاقات ہوئی. تو اس وقت جو باتیں ہوئی قرآن نے اس کو کھلم کھلا بیان کیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو آپ کی پاکیزگی کے حوالے سے ایک تو یہ واقعہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو اس میں زلیخا کا قصور ہے. جناب یوسف وہ پاک صاف ہے، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو پھر اس میں جناب یوسف کا قصور ہے. تو جب دیکھا گیا تو قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی، لیکن اسی جگہ پر یہ واقعہ یہ بھی ملتا ہے روایات کو اٹھائے کہ ایک ایسا بچہ جو پنگھوڑے میں پڑا تھا اس نے جناب یوسف علیہ السلام آپ کی پاکیزگی کی گواہی اس وقت جو بھی بول بھی نہیں سکتا تھا. تو حضرات محترم، جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کے حوالے سے دیکھا جائے، آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات کے لحاظ سے دیکھا جائے، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا کی، اور اتنی شان عطا کی کہ کائنات میں ایسی شان کسی کو نہیں عطا کی. یہ حقیقت ہے، اس کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. خلافت کے لحاظ سے دیکھا جائے، اللہ رب العزت نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو پہلا نمبر عطا کیا. ہم اس بات کے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس جار ہار کے متعلق اور جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جنگ جبل کا اختتام ہوا تو اس وقت حضرت جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، کتابوں میں یہ بات نقل ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ابو بکر اور عمر کے متعلق کسی نے بھی کوئی ایسی بری بات کی تو میں اسے کوڑوں سے سزا دوں گا، میں اسے کوڑوں سے سزا دوں گا اور شدید ترین سزا دوں گا. اور دوسری بات رہی حضرت جناب مولائے کائنات کی خلافت کے متعلق، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی ہستی ہے جن کے متعلق آمنہ کے لال نے فرمایا اگر حق کو دیکھنا ہوگا تو پھر علی کو دیکھ لو. حق کو دیکھنا ہو علی کو دیکھ لو، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا. اور یہ بھی روایت سن لیں کہ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، بل قرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. جب یہ سارے فرامین، یہ ساری کی ساری روایات ہمارے سامنے موجود ہوں، ہمیں نظر آئے، پھر علی کی ہستی کبھی جھوٹے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتی، کبھی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی جو خلافت کا اہل ہو نہ ہو. تو جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کو دیکھیں تو آپ نے جس طرح دوسرے صحابہ کرام نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کو تسلیم کیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی تسلیم کیا.
جس طرح سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کو جناب دوسرے صحابہ نے تسلیم کیا، جناب مولائے کائنات نے بھی تسلیم کیا۔ جس طرح حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کو دیگر صحابہ نے تسلیم کیا، مولائے کائنات نے بھی بڑھ چڑھ کر انہی صحابہ کے ساتھ، انہی اپنے یاروں کے ساتھ وہی ہاتھ ان صحابہ کرام کے ہاتھ میں دیا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بڑی مشہور ترین حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اگر آج ہم اس بات کا اعلان کریں کہ علی ہمارا مولا ہے تو مولا کا مطلب کیا ہے؟ اور جس وقت حضور علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا، میں آپ کی سماعتوں کی یہ بات نظر کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے صحابی ہے حضور کے، جب حضور نے یہ فرمایا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو صحابہ کرام کی کثیر تعداد کی غدیر خون کے مقام پر تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ شخص ہے جو کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر جناب علی کا ہاتھ تھام کر یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں تسلیم کرتا ہوں جس کا علی مولا، جس کا آپ مولا ہے اس کا علی مولا۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اٹھ کر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے تھام کر یہ کہا کہ جس کے یا رسول اللہ آپ مولا ہے اس کا علی بھی مولا ہے، اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہمیں کافروں کے اوپر اپنی مدد عطا فرما۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے، سورہ بقرہ کا اختتام ہے، تو لفظ مولا کی طرف جائے تو مولا، لفظ مولا مددگار کے معنی میں آتا ہے، مدد کرنے والا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا، جس کی میں مدد کرنے والا ہوں اس کا علی کی مدد کرنے والا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کوئی کیسے بھی کہہ دے، اٹھا دے، تو اعتراض ہوگا تو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ ہوگا، ہماری ذات پہ تو ہونا نہیں۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں جناب یہ ہمارے مولانا صاحب آ گئے، تو ہم اپنے مولوی کو، خطیب کو، امام مسجد کو مولانا کہہ سکتے ہیں، تو علی کو مولا نہیں کہہ سکتے۔ سمجھنے کی یہ قوت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت جس کو بھی عطا کر دے، یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوتا ہے جس کو بھی عطا کر دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ نے دیکھنی ہو تو جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی فضیلت آپ کو بیان کرتا ہوں جو میں نے پہلے بیان کی کہ وہ ہستی ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں جیسے علی کی ذات ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ دوسری فضیلت دیکھیں، حضور علیہ السلام کے چچا زاد ہیں۔ تیسری فضیلت دیکھیں، حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شوہر نامدار ہیں۔ اگلی فضیلت دیکھیں، جناب حضرت حسنین کریمین ان کی والدہ ماجدہ جو ہے حضرت فاطمہ، اور حسنین کریمین کے والد گرامی جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
یہ ساری کی ساری فضیلتیں ایک طرف رکھ کر اگر آپ کے سامنے یہ میں حدیث مبارکہ پیش کروں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کی ہوئی تھی جس کے اوپر سیاہ پجاموں کے اون کے نشان بنے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام وہ چادر کر کے باہر تشریف لائے تو تھوڑی دیر میں حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لخت جگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائی. حضور علیہ السلام نے ان کو بھی اس چادر میں چھپا لیا. کچھ دیر گزری مولائے کائنات تشریف لائے. اللہ کے نبی نے اس چادر میں جناب علی شیر خدا کو بھی چھپا لیا اور پھر اس آیت کی تلاوت کی. کون سی؟ کہ اللہ نے آلے بیت اطہار سے تمام جو ناپاکی کے اثرات سے ان سے سب پاک کر دیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العزت کے معبود نے اس آیت کو تلاوت کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر پاکستان کو تلاش کرنا ہو میری چادر میں آ جاؤ تمہیں پاکستان میری چادر میں آ جاؤ تمہیں پاکستان مل جائے گی. لیکن حضور علیہ السلام آپ کی احادیث مبارکہ کی کثرت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق ہمیں احادیث مبارکہ ملتی ہے. ہمارے اس معاشرتی رسم و رواج کے اندر اس چہل پہل کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ایک چیز ہمیں نوٹ کرنی چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ داماد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی فضیلت کے مالک ہیں, بہت بڑے فضائل ہیں. لیکن جو فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں ان کے سامنے ہمیں سر کو جھکانا چاہیے, اور وہ فضائل جو اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمائے ان سے آگے بھی نہیں جانا چاہیے. تاریخ الخلفاء میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا, اے علی تمہارے ساتھ لوگ ایسا تعلق قائم کریں گے, ایسے گروہ تمہارے ساتھ تعلق قائم کریں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا. مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے دیکھا, ان کی ذات بابرکات پر تہمت لگا دی جناب مریم سلام اللہ علیہا کی ذات پر, اور زنا کی تہمت لگائی. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو جب عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے جناب عیسیٰ کو خدا کہہ دیا, خدا کا بیٹا کہہ دیا. یہ ان کے عقائد ہیں, ان کو خاموش کروایا. ان کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا. حضور علیہ السلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا, اے علی تیرے ساتھ بھی دو گروہ تعلق رکھیں گے. ان کا بھی تعلق اسی انداز سے ہوگا جیسے یہودیوں نے جناب مریم سلام اللہ علیہ پر تہمت لگائی, زنا کی تہمت لگائی اور ماننے سے انکار کر دیا, اور عیسائیوں نے جب بن باپ کے دیکھا تو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا یا خدا ہی کہہ دیا. تو اے علی تیری ذات کے متعلق بھی لوگ ایسے ہی کریں گے, دو گروہ ہوں گے, اور وہ دو گروہ حضور علیہ السلام کی بات سچ ثابت ہوئی. ایک خارجی لوگوں کا گروہ تھا, ایک رافضی لوگوں کا گروہ تھا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات کے متعلق خارجیوں نے کیا کہا؟ حضرت جناب علی شیر خدا پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، الیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت کہ علی کافر ہے۔ خارجی لوگوں نے کہا جنگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اور جو علی سے محبت کرتے تھے وہ محبت اتنے اوپر لے گئے کہ انہوں نے کہا علی تو خدا ہے۔ آج بھی وہ فرقے موجود ہیں، نصیری فرقہ ہے اور اس طرح کے اور زیادہ فرقے ہیں جنہوں نے جناب علی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ علی تو خدا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور دوسرا کیا کہہ دیا کہ جبرائیل امین جب پہلی وحی آ رہے تھے اللہ نے تو فرمایا تھا کہ علی کے پاس جاؤ اور وحی کو سنا دو، لیکن جبرائیل امین الیاذ باللہ انہوں نے کہا بھول گئے کہ جانا علی کے پاس تھا، چلے محمد کے پاس گئے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی بشارتیں ہیں، اے علی دو گروہ ہوں گے جو تیری ذات کے ساتھ نسبت اور تعلق اختیار کریں گے، ایک تمہیں کافر کہے گا، ایک تیری محبت میں اتنا بڑھ جائے گا کہ تمہیں صحابی نہیں مانے گا، رسول سے بھی اوپر والا مرتبہ دے گا، بلکہ رسول تو بڑی دور کی بات ہے تمہیں خدا کہے گا۔ یہ تاریخ الخلفاء بڑی روایت واضح موجود ہے۔ آج ہم میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، حضرت علی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات کو دیکھنا ہو تو جناب حضور کی نظر سے دیکھیں، اگر حضرت علی کی ذات کو دیکھنا ہو ابو بکر کی نظر سے دیکھیں، جناب علی کی ذات کو دیکھنا ہو جناب عمر کی نظر سے دیکھیں، جناب علی کی ذات کو دیکھنا ہو عثمان بن نورین کی نظر سے دیکھیں، جناب علی کی ذات کو دیکھنا ہو تو پھر جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی نظر سے دیکھیں، تو آپ کو محبت بھی ملے گی، آپ کو مقام بھی ملے گا، آپ کو فضائل بھی ملیں گے، آپ کو حقیقت بھی ملے گی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو دل میں جگہ دیں، حقائق کو تسلیم کریں، روزانہ کے واقعات کو چھوڑیں، حقائق پہ غور کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت بیان کرنے والے کم ہے اور سننے والے کی تعداد بھی کم ہے۔ جیسے کسی سے واقعہ سنا، ترنم کے ساتھ، سر کے ساتھ، جوش کے ساتھ اس کو اپنا لیا، حقیقت کا علم حاصل نہ ہوا، بس فلاں کہہ رہا تھا، میں نے اس سے سنا، فلاں کہہ رہا تھا، اس سے سنا۔ حضرات محترم، آپ نے سننا ہے تو حضور کی زبانی سنو، حضور کی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مومن کو دیکھنا ہو کہ مومن کون ہے تو پھر بندے کی محبت دیکھو، اگر علی سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے، علی سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ اگر منافق کو تلاش کرنا ہو کہ منافق کون ہے، پھر اس کے پاس جا کر بیٹھو، اس سے علی کا ذکر چھیڑو، علی کی گفتگو کرو، علی کا نام پکارو۔ اگر علی سے منافقت کرے، علی کی شان میں اگر آوازیں کسے تو جان لو یہ منافق ہے۔ تو جو محبت کرے گا علی سے وہ مومن ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ آؤ حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب علی جن، جس نے علی سے محبت کی فقد احبنی، اس نے میری ذات سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغض علی جن، جس نے علی سے بغض رکھا فقد ابغضنی، اس نے میری ذات سے محبت کی۔ اور آگے دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من احبنی علی جن، جس نے علی سے محبت کی تاکید اس نے میری ذات سے محبت کی، اور جس نے میری ذات سے محبت کی فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی، اللہ سے۔ اور حضور کا فرمان سنے من ابغض علی جن فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جس نے
علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اب ہم ترکڑی کو حضور علیہ السلام نے خود لگا دی، ترازو کو خود عطا کر دیے، علی سے جو محبت کرنے والا نظر آئے لیکن ہاتھوں میں رہ کر، اور وہ ہاتھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کیا، ہاتھ میں رہ کر جو علی سے محبت کرنے والا آ جائے تو پھر نعرہ لگاؤ کہ یہی تو مومن ہے، یہی تو مومن ہے، اور جو علی سے بغض رکھے پھر بھی اس بات کا اعلان کرو یہی تو منافق ہے، یہی تو منافق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آؤ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی البابها، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکمت کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فضائل کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے جو مقام جناب علی کو دیا اور کسی کو نہیں دیا۔ بڑے بڑے صحابہ جن میں خلفائے ثلاثہ جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان ذو النورین، انہوں نے بربلا کہا اپنی خلافت کے زمانے میں علی نہ ہوتا تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے، علی نہ ہوتا ہم بھی ہلاک ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں اس نے کیا کہا، ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری کتاب تورات کے متعلق اگر سوال کا جواب دو گے ہم تمہارے دین کو قبول کر لیں گے۔ اب تورات کہاں، قرآن کہاں، علی کہاں، یہودی کہاں؟ سوچنا چاہیے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں نے تمہاری کتاب کے متعلق سوالوں کے جواب دے دیے پھر اسلام کو قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہم اسلام کو قبول کر لیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ جناب علی نے تورات تو پڑھی نہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ اسی طرح جواب عطا کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور نے قاضی بنا کر بھیجا ایک شہر کی طرف، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے کوئی علم تو حاصل کیا نہیں، کسی کے پاس گھٹنے کو ٹیکے نہیں، کسی کے پاس بیٹھ کر کتابیں کو پڑھی نہیں، تو میں فیصلے کیسے کروں گا؟ میں کیسے لوگوں کے درمیان فیصلے کروں گا؟ حضور علیہ السلام مسکرائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے اپنا ید اللہ والا دایاں ہاتھ میرے سینے پر رکھا، تو حضرت علی فرماتے ہیں ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، اس کے بعد علی کے سامنے کوئی بھی فیصلہ آیا میں نے اسے ایسے نپٹایا کہ سارے لوگ حیران رہ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس علی کو جو علم عطا ہوا اللہ کی ذات سے، اس کے محبوب کی ذات سے عطا ہوا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ سوال کیے کہ وہ کون سی چیز ایک ہے جس کا دوسرا نہیں، وہ کون سی چیز ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا اللہ، اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی دوسری ذات نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا اے علی ذرا بتاؤ وہ کون سی دو ہے جس کا تیسرا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا دن اور رات دو ہے، ان کا تیسرا نہیں، دن اور رات دو ہے، ان کا تیسرا نہیں۔ حضرت علی سے سوال کیا آپ بتائیں وہ تین چیزیں جن کا چوتھا نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا لو قلم کرسی، یہ تین ہے ان کا چوتھا نہیں، یہ تین ہے ان کا چوتھا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا آپ بتائیں وہ چار چیزیں جو چار ہیں ان کا پانچواں نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ وہ چار تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ حضرت علی نے اس سے سوال کیا پانچ بتائے جن کا چھٹا نہیں؟ حضرت علی شیر خدا نے جواب دیا وہ 5 دن کے اوقات ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پھر جواب سوال کیا یا حضرت بتائے نا وہ 6 چیزیں جن کا 7واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا وہ 6 دن ہیں
جن میں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمینوں کو تخلیق کیا، آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا۔ حضرت علی سے سوال کیا وہ 7 بتائیں، وہ 7 بتائیں جن کا 8واں نہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا وہ 7 آسمان ہیں، وہ 7 آسمان ہے۔ حضرت علی سے سوال کیا وہ 8 بتائیں جن کا نامہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ 8 فرشتے ہیں جو آسمانوں کو اس طرح ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی سے سوال کیا وہ 9 بتائیں جن کا 10واں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا تورات کی کتاب کے مطابق 9 وہ ڈاکو تھے جو حضرت صالح علیہ السلام آپ کے دور زمانہ میں تھے، جو لوگوں کو لوٹتے تھے، ان کا 10واں نہیں تھا۔ حضرت علی سے سوال کیا ہماری تورات کے مطابق جواب دے کہ وہ 10 تھے، 10 چیزیں کیا ہیں جن کا 11واں نہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے جواب ارشاد فرمایا وہ حج بیت اللہ ہے، اگر اس پہ غلطی ہو جائے، اللہ کے قرآن نے اس بات کا اعلان کیا، تورات نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر کوئی غلطی حج کے دوران ہو جائے 7 روزے ادھر رکھے، 3 گھر پہ آ کے رکھے، یہ 10 ہے، ان کا 11 ان کا 11 نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ سوال کیا وہ 12 کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا وہ 12 مہینے ہیں۔ حضرت علی سے سوال کیا گیا وہ 13 کیا ہے جن کا 14واں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ خواب جس میں جناب یوسف نے اپنے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، چاند اور سورج، 2 13 میں نے ان کو دیکھا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ 13 ہے، ان کا 14واں نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوالوں کے جواب دے چکے تو اس وقت انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایک ساتھ بیٹھا تھا، اے علی یہ تو ساری باتیں ہماری کتاب میں ہیں، تمہیں کیسے علم ہوا؟ حضرت علی نے جواب دیا اپنا ہاتھ نکالو، اپنا ہاتھ نکالو۔ اس آدمی نے ہاتھ نکالا۔ آپ نے پوچھا اے پوچھنے والے ذرا بتا تیری ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5 ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا جیسے تو نے اپنے ہاتھ کو دیکھے اور بغیر جھجک کے اس کا جواب دے دیا، میں بھی اس بات کا اعلان کرتا ہوں اللہ کے نبی نے تو مجھے علم دیا ہے۔ جو سینے پہ ہاتھ رکھا تھا علی کی نظر اٹھتی ہے کائنات پوری سامنے ہوتی ہے، علی کی نظر اٹھتی ہے کائنات پوری سامنے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخری 2 سوالوں کے جواب دے دیں کہ جناب آسمانوں کے مقفل کیا ہے، آسمانوں کے تالے کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا شرک، اگر شرک کیا جائے، گناہ کیے جائیں، آسمان سے رحمت خدا بندی کا نزول اس بندے پر نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ تالا لگا رہتا ہے۔ پھر پوچھا جنت کی کنجی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا تمہاری تورات کے متعلق آمنہ کے لال کی ذات سے عشق اگر کرو گے تو یہ جنت کی کنجی، یہ جنت کی کنجی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا۔ جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرو گے، حضور سے وہ مہر ملے گی کہ تم مومن ہو اور مومن جنت میں جاتا ہے، اور جو علی سے محبت نہیں کرے گا، بغض رکھے گا، تو اس کا بھی مہر اللہ کے نبی کی لگی ہوئی ہے، وہ منافق ہے اور منافق کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت سے